اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فہم قرآن کے قواعد میں سے حقیقت اور مجاز کو بھی جاننا ہے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں، اور کیا قرآن میں مجاز مستعمل ہے یا نہیں ہے، پہلے ہم یہ بتائیں گے، اس کے بعد قرآن کریم سے مجاز کی مثالیں اور اقسام بیان کریں گے۔ حق الشیء اذا ثبت، حقیقت ثابت ہونے کے معنی میں آتے ہیں، تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور مجاز جب لفظ حقیقی معنی سے تجاوز کر کے معنی مجازی میں مستعمل ہو قرینے کی وجہ سے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ قرآن کریم میں مجاز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فی رہا ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے، بلکہ قرآن سارا کا سارا حقیقت ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ مجاز کی طرف تب رجوع کیا جاتا ہے جب انسان حقیقت سے عاجز آ جائے، اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، لہٰذا قرآن کریم میں مجاز نہیں ہے۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز ہے، اور یہ جمہور علماء حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اور تمام محققین علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں مجاز ہے، اور وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں مجاز اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت سے عاجز ہے، بلکہ قرآن کریم اسلوب عرب پر نازل ہوا ہے، اسلوب عرب پر، اور پورے عربوں کو چیلنج کیا ہے اس کی مثال لانے کے لیے، اور عرب اپنے کلام میں مجاز استعمال کرتے تھے، تو اس لیے قرآن کریم میں بھی مجاز استعمال کیا گیا، اور یہ فصاحت و بلاغت کی ایک قسم ہے۔ بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے، مجاز القرآن۔ قرآن کریم میں جو مجاز استعمال ہوا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مجاز فی الاسماء، اسماء کے اندر مجاز۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، بے اعتبار ما کانا اور بے اعتبار ما یکونو۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں، چند مثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔ مجاز بے اعتبار ما کانا، سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، حوالے کرو۔ جبکہ کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا امتحان کرتے رہو، جانچ کرتے رہو، اور یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو تب مال حوالے کرو۔ جبکہ آیت نمبر 2 میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بالغ نہ ہوا ہو، جب تک بالغ نہیں ہوا تو مال مت دو، تو ان 2 آیتوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یا یتیم سے مراد یتیم بے اعتبار ما کانا، جو پہلے یتیم تھا اور اب بالغ ہو گیا تو ان کو بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کو دے دو، بے اعتبار ما کانا۔ اور بے اعتبار ما یکونو، سورہ یوسف میں اس کی مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آدمی نے خواب بیان کیا انی ارانی اعصر خمرا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو شراب تو نہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، شراب کو کیسے نہ چھوڑ رہے، اعصر خمرا۔ تو یہ مجاز بے اعتبار ما یکون ہے۔
اعصر عنبا فیکون خمرا، میں انگور نچوڑ رہا ہوں جو آئندہ جا کر وہ شراب بنے گا۔ تو پہلے سے اس کو خمر کہا جا رہا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں چائے پکا رہا ہوں، تو یہ پانی پکا رہا ہے، دودھ پکا رہا ہے، بعد میں اس سے چائے بنتی ہے، پہلے سے اس کو کہتے ہیں چائے پکا رہا ہوں۔ سالن بنا رہا ہوں، سالن تو بنا ہوا ہوتا ہے۔ پختو کے منگے ہو نینی ریتوم، نینی ریتوم، نینی خوندہ ریتا ہے تو دانی ریتا ہے بیاتی نینی جوڑی۔ اس طرح قرآن کریم سورۃ بقرہ میں ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عورت کو طلاق ہو جائے، عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو مت روکو کہ وہ اپنی شوہروں سے نکاح کرے۔ ازواج، اب کون سا شوہر مراد ہے؟ جس نے طلاق دی ہے وہ تو شوہر نہیں رہا، پرانا شوہر، اس کے ساتھ تو نکاح ختم ہو گیا، نیا تو ابھی شوہر نہیں بنا، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بے اعتبار ما کانا کا زوج ہے اور ایک بے اعتبار ما یکون زوج ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مجاز بے اعتبار ما کانا بے اعتبار ما یکون فی الاسماء۔ دوسری قسم ہے مجاز افعال کے اندر، کہ ماضی بمعنی مضارع استعمال ہوتا ہے، مضارع بمعنی ماضی استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ يَقُولُ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو جب اللہ قیامت کے دن کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، مضارع کا تعبیر ماضی سے کیا جاتا ہے تحقق وقوع کی وجہ سے، کہ اس کا واقعہ ہونا اتنے یقینی ہے گویا کہ یہ ہو چکا ہے۔ اور کبھی اس سے بڑے بڑے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ انعام آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تم کیوں نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، حالانکہ جو حرام ہے وہ اللہ بیان کر چکے، تفصیل وضاحت کے ساتھ اللہ بیان کر چکے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قد فصل یہ حوالہ کس پر ہے، اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ سورہ انعام سے پہلے سورۃ مائدہ ہے، اگر اس کا حوالہ ہو تو یہ درست نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ انعام 55 ہے اور مائدہ 112 ہے نزول کے اعتبار سے، اور اگر سورۃ النحل پر حوالہ کیا جائے تو وہ نزول کے اعتبار سے 70 نمبر ہے اور انعام 55 ہے، تو دونوں صورتیں ابھی نازل نہیں ہوئی، مائدہ بھی بعد میں ہے اور نحل بھی بعد میں ہے، اور فصل ماضی ہے، تو یہ اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فصل بمانی یفصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اسی صورت میں آگے جو تم پر حرام کیا گیا ہے، اور آگے وہ اس حرام کا بیان آگے آ رہا ہے سورۃ انعام میں۔ اس کا حوالہ نحل پر بھی درست نہیں ہو سکتا ہے اور مائدہ پر بھی درست نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس صورت کی بات نازل ہوئی ہے۔ اب بہت بڑا اشکال اس کے ذریعے حل ہو گیا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ یأتی امر اللہ، اقترب للناس حسابهم بمعنی یقترب۔ نمبر 3 مجاز فی الحروف ہے، جیسے شرح میں تعمیل میں بیان کیا جاتا ہے، فی بمعنی علی استعمال ہوتا ہے، علی بمعنی فی استعمال ہوتا ہے، وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، نحو کتابوں میں وہ مشہور ہے۔ نمبر 4 مجاز جملوں کے اندر ہوتا ہے، مجاز فی الجمل، خبریہ بمعنی انشاء، انشاء بمعنی خبر، الحمدللہ رب العالمین، جملہ خبریہ بمعنی انشاء، اللہ کی تعریف کرو۔ لا تعبدون الا اللہ،
خبریہ ہے، معنی میں انشاء ہے، بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کی مت کرو۔ اور نمبر 5 مجاز صیغ مفردہ میں، مفرد صیغوں میں، کہ مفرد مجاز صیغوں میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ مفرد جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا تثنیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما ہونا چاہیے، لیکن یہ مجاز ہے، تثنیہ کے بجائے مفرد استعمال ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان مفرد ہے یا جمع کے معنی میں تمام انسان۔ اور تثنیہ بمعنی جمع استعمال ہوتا ہے، فرجع البصر کرتین، اور جمع بمعنی مفرد استعمال ہوتا ہے، قال رب ارجعون، اور جمع تثنیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، اگر اخوہ بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں مراد 2 ہے، اخوہ جمع ہے لیکن مراد اس سے 2 ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ عام مستعمل ہے مجاز کی اقسام، تو اس میں غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو اس سے ناواقف ہوتا ہے تو پھر وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔